तमाम रूहानी अमराज और मसाइल के हल के लिए पीर महमूद उल हसन तौहीदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा वला रसूल बअदहु वला मासूम बअदा अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जो बंदा ये 7 कलिमात 7 इसमें आज़म पढ़ता है उसकी दुआ फ़ौरन कबूल होती है, उसका हर काम फ़ौरन होता है और उन कलिमात की बरकत से फ़रिश्ते हाजिर होते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जो इसमें आज़म है, अल्लाह का हर इसम ही इसमें आज़म है और एक एक इसमें आज़म की इतनी बरकत और ताकत है कि सारी ज़मीनें सारे आसमान एक तरफ रख दिए जाएं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का पाक कलमा या अल्लाह का पाक कलाम या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कोई भी अस्माए आज़म में से इसमें आज़म एक तरफ रख दिया जाए तो उसका वज़न, उसकी ताकत, उसकी पावर ज़्यादा है। क्यों कि जितने भी आसमान हैं, ज़मीनें हैं, ये मेरे रब की मखलूक़ात में से हैं। ये उसका खालिक है, उसने पैदा किया है और मखलूक का कोई भी तनासुब और कंपैरिजन नहीं होता खालिक के साथ। अल्लाह तो अल्लाह है, अल्लाह का कलाम है, अल्लाह का कुरान है, अल्लाह का नाम है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ज़ाती इसम है या सिफ़ाती इसम है। उसकी ताकत, पावर, कुदरत ज़मीन व आसमान से ज़्यादा है। क्यों? ज़मीन व आसमान सारी अल्लाह की पैदा की हुई मखलूक़ात हैं और अल्लाह का कलाम अल्लाह की सिफ़त है, अल्लाह का नाम अल्लाह का सिफ़ाती नाम है और अल्लाह का जो ज़ाती नाम है वो भी अल्लाह का अपना ज़ाती नाम है। उसका कोई तनासुब और कंपैरिजन नहीं है अल्लाह के पाक कलाम के साथ ज़मीनों और आसमान का। इसलिए आप ऐसे कलिमात, ऐसे अस्माए आज़म अपनी दुआ से पहले ज़रूर पढ़ा करें, दिल से पढ़ा करें, अल्लाह को अल्लाह समझते हुए। और जो भी आप कलिमा पढ़ें, जो भी आप जुमला अपनी ज़ुबान से अदा करें, जो भी अल्लाह का अस्माए आज़म में से इसमें आज़म पढ़ें, उसको तवज्जो से पढ़ें, ध्यान से पढ़ें, उसके मानी को, उसके मफ़हूम को, उसके तर्जमे को सुन के, सोच के, समझ के आप पढ़ें ताकि आपको उसका फ़ायदा हो और उसकी बरकत मिले। बहुत सारे ऐसे अस्माए आज़म हैं कि जब इंसान दुआ से पहले उनको पढ़ता है, उसकी बरकत से अल्लाह ताला दुआ को शर्फ़ कबूलियत अता फरमाते हैं। इसी तरह यही हुक्म है, दुआ के आदाब में से भी है कि जब आप कोई दुआ करें, कोई आपकी हाजत हो, ज़रूरत हो, आपका कोई मकसद हो, आप कोई दुआ करते हैं, नमाज के बाद करते हैं, कुरान पढ़ने के बाद करते हैं, किसी मौका महल की दुआओं के साथ आप जो दुआ करते हैं, उससे पहले अगर आप अल्लाह की तारीफ़ करें, अल्लाह के तारीफ़ी कलिमात पढ़ें, अल्लाह के अस्माए आज़म में से किसी का आप ज़िक्र करें और फिर आप मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात बबरकात के ऊपर दुरूद व सलाम पढ़ें और फिर अपनी दुआ करें, आखिर पे फिर दुरूद व सलाम पढ़ें, तो वो दुआ जो है वो शर्फ़ कबूलियत पा जाती है। वो दुआ अल्लाह के दरबार में मुस्तजाब होती है, आपकी दुआ कबूल होती है। और मुस्तजाबुद दावात कौन है? जिसकी दुआ कबूल होती है वही अल्लाह का नेक और बरगज़ीदा बंदा होता है। और दुआ की कबूलियत के लिए भी यही शराइत हैं, अक्ल हलाल और सिद्क़ मकाल, यानी हलाल खाना और सच बोलना। जो हलाल खाता है, हलाल कमाता है और सच बोलता है, वो मुस्तजाबुद दावात लोगों में से होता है, उसकी हर दुआ कबूल होती है। तो आप जब भी दुआ करें, जब भी कोई आपका मकसद हो, हाजत हो, सलातुल हाजत पढ़ें, नमाज के बाद पढ़ें, आप ये 7 कलिमात ज़रूर पढ़ें। ये 7 कलिमात जो हैं, ये समझें कि 7 ज़मीन 7 आसमानों की कुंजियां हैं, आपकी दुआ कबूल होती है। जब बंदा ये 7 कलिमात पढ़ता है तो फ़रिश्ते उस बंदे की दुआ के ऊपर आमीन कहते हैं, उसकी तरफ मुतवज्जे होते हैं, उस बंदे की तरफ लपकते हैं, हाजिर होते हैं और उसकी दुआ पर आमीन कहते हैं कि या अल्लाह, ये तेरा बंदा तुझसे ये मांग रहा है, इसकी दुआ कबूल फरमा। फिर अल्लाह ताला अपने उन कलिमात की बरकत से और अपने फ़ज़ल के साथ बंदे की दुआ को कबूल करते हैं। ये बहुत ज़बरदस्त 7 ताकतवर तरीन कलिमात हैं, क्योंकि यही हमारा मकसद है कि हम जब भी मांगें अल्लाह से मांगें, जो भी मांगें अल्लाह से मांगें और उन कलिमात के साथ मांगें, उन अस्माए आज़म के साथ मांगें, उन दुआओं के साथ मांगें जो हज़रत अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने की हैं दुआएं,
جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعائیں فرمائی اور امت کو بتائیں، جو اسلاف نے ہمیں بتائیں، مشائخ سے ہم تک پہنچیں، علماء سے ہم تک پہنچیں، علماء عاملین نے ہمیں جو پہنچائیں، ہم ان سب دعاؤں کو، ان کلمات کو، ان اسماء اعظم کو یاد کریں، ان کا ورد کریں، اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، ان کو اللہ کی طرف متوجہ ہوں، اللہ سے لو لگائیں، جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹے تو اللہ سے مانگیں، اپنی ہر حاجت اور ضرورت اور اپنی زندگی کا جو امید کا آس کا مرکز ہے وہ اللہ کی ذات کو بنائیں۔ لوگوں پہ نہ امیدیں رکھیں نہ یقین رکھیں، امید بھی اللہ پہ اور یقین بھی اللہ پہ۔ امید ایسی ہو جو یقین کی حد تک ہو، اور یقین ایسا ہو جو ایمان واثق تک ہو، پھر آپ کی دعا قبول ہوتی ہے، پھر آپ کا کام بنتا ہے۔ امید بھی اللہ کی ذات کے اوپر، یقین بھی اللہ کی ذات کے اوپر، توکل بھی اللہ کی ذات کے اوپر، بھروسہ بھی اللہ کے اوپر، اور لو بھی اللہ سے لگائیں اور اللہ سے ایسا تعلق بنائیں اور اللہ کے اوپر ایسا ایمان ہو، اس کی ذات کے اوپر، اس کی صفات کے اوپر، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کے اوپر، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں سے مبارک احادیث سے محبت ہو، پھر انسان کی زندگی میں ہے جو مزہ ہی مزہ ہے، چار چاند لگ جاتے ہیں زندگی کو۔ جب اس درجے کا ایمان ہوگا، یقین ہوگا، توکل ہوگا، بھروسہ ہوگا، اللہ کی ذات ہمارا مرکز اور محور اور سینٹر ہوگی، تو پھر ہماری دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی، پھر ہر طرف ہمارے لیے خیر ہے، کامیابی ہے۔ جب ہم اللہ کی ذات کو چھوڑ کے، اللہ کے محبوب کو چھوڑ کے در بدر دھکے کھائیں گے، پھر اللہ ہمیں ذلیل و رسوا کر دے گا، اور ہوگا پھر وہی جو چاہے گا اللہ۔ ہماری چاہت پوری نہیں ہوگی، اللہ ہمیں ہماری چاہتوں میں تھکا دے گا، دنیا کے کتے بن کے ہم دنیا کے پیچھے لگ جائیں گے، اللہ کو چھوڑ دیں گے، نماز کو چھوڑ دیں گے، قرآن کو چھوڑ دیں گے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فرما برداری اور اطاعت کو پس پش ڈال دیں گے، اللہ کے قرآن کو کبھی کھول کے نہیں دیکھیں گے، اس کو برکت کے لیے گھر میں رکھ دیں گے، طاق میں سجا دیں گے، غلاف میں خوشبو لگا کے رکھ دیں گے، پھر اللہ ہمیں ہماری چاہتوں میں، ہماری ضرورتوں میں، ہماری خواہشوں میں غرق کر کے ہمیں تھکا کے مار دے گا، اپنی طرف نہیں آنے دے گا۔ اپنی طرف کب آنے دے گا؟ جب ہم اللہ کی طلب کریں گے، اللہ کی طرف متوجہ ہوں گے، اللہ سے جو اللہ کو مانگتا ہے اللہ اس کو دے دیتا ہے اپنا قرب، جو اللہ سے ہدایت مانگتا ہے اللہ اس کو ہدایت عطا فرما دیتا ہے، جو اللہ سے ایمان، اعمال صالح اور آخرت مانگتا ہے اللہ آخرت بھی دیتا ہے، دنیا مفت میں ساتھ دے دیتا ہے، جو اللہ سے صرف دنیا مانگتا ہے دنیا بقدر مقدر اور بقدر ضرورت اس کو بہت مشکل سے ملتی ہے، لیکن آخرت میں اس کا حصہ نہیں ہوتا۔ جو اللہ سے آخرت بھی مانگے، دنیا بھی مانگے، یہی ہمارا حق ہے، یہی ہمارا مانگنا ہے کہ اللہ سے جب ہم دعا کریں اسم اعظم کے ساتھ دعا کریں، اللہ سے لو لگائیں، اللہ پہ بھروسہ رکھیں، توکل رکھیں، اور یقین سے مانگیں، اور رو رو کے مانگیں، تڑپ کے ساتھ مانگیں، جس طرح ایک چھوٹے بچے کو یقین ہوتا ہے کہ میں اپنی ماں کے سامنے روؤں گا، گڑ گڑاؤں گا، تڑپوں گا، اس کا کپڑا پکڑ کے کھینچوں گا، یہ میری ضد پوری کرے گی، یہ میری خواہش پوری کرے گی، جو مجھے چاہیے یہ مجھے دے گی۔ اگر چھوٹا بچہ ہے تو وہ بھوک کے ساتھ بلکتا ہے، دودھ مانگتا ہے، تو ماں بچے کے رونے پہ بےتاب ہو کے تڑپ کے اس کو دودھ دیتی ہے، اس کو کھانا دیتی ہے، اس کی ضرورت پوری کرتی ہے۔ بچہ بھی جانتا ہے کہ میں نے ماں سے رو کے مانگنا ہے، تو بندے کا تو زیادہ حق ہے کہ اپنے رب کے سامنے بچے کی طرح تڑپے، روئے، اس سے مانگے، اسے لو لگائے، اللہ سے بلک بلک کے رو رو کے مانگو، اور پھر دیکھو اللہ کیسے عطا فرماتا ہے۔ یہی تو آتا ہے کہ جب دعا کرو تو رونے والی شکل بنا لو، آخری درجہ ہے۔ اگر رو کے مانگو اور آپ کے جو آنسو ہیں یہ اللہ کی رحمت کو آپ کے اوپر برسات کروا دیتے ہیں، آپ کے اوپر آئے ہوئے عذابوں کو ہٹا دیتے ہیں، جہنم آپ پہ حرام کر دی جاتی ہے۔ جب آپ اس کیفیت کے ساتھ دعا کرتے ہیں، اسم اعظم پڑھ کے آپ دعا کرتے ہیں، اللہ کے پاک کلام کو پڑھ کے دعا کرتے ہیں، یقین کے ساتھ دعا کرتے ہیں، اللہ کی طرف متوجہ ہو کے دعا کرتے ہیں، حضور قلب سے دعا کرتے ہیں، اور خشوع خضوع سے دعا کرتے ہیں، تو وہ دعا ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ تو آپ نے یہ 7 کلمات پڑھنے ہیں ہر دعا سے پہلے، پھر اس کے بعد درود و سلام پڑھنا ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر، پھر اپنی دعا کرنی ہے، اور آخر پہ پھر آپ نے درود و سلام پڑھ کے اپنی دعا کو مکمل کرنا ہے۔ یہ 7 کلمات کون سے ہیں؟ یا اول الاولین، یا آخر الآخرین، یا ذا القوۃ المتین، یا راحم المساکین، یا اکرم المکرمین، فعال لما یرید، یا ارحم الراحمین،
یہ 7 کلمات پڑھا کریں دعا سے پہلے، پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر درود و سلام پڑھیں، پھر اپنی دعا کریں۔ اللہ کے فرشتے آپ پہ نازل ہوں گے، ہر کام آپ کا بنے گا، ہر دعا آپ کی قبول ہوگی۔ ان 7 کلمات اور 7 اسماء اعظم کی برکت سے ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیں، پوری امت کے لیے دعا کریں۔ آج پوری امت فتنوں میں ہے، آج پوری امت اغیار کے شکنجوں میں ہے، آج پوری امت کا خون پانی سے سستا ہے اور گاجر مولی کی طرح امت کو کاٹا جا رہا ہے۔ آخری درجہ ہے ایمان کا کہ ان کے لیے دعا کریں اور ان ظالموں کو دل سے برا سمجھیں، ظالموں کی بھی ہدایت کی دعا کریں اور امت کی بھی نصرت اور مدد کی اللہ سے دعا کریں۔ آخری درجہ ہے ہمارے ایمان کا کہ دل سے برا سمجھیں اور ان کے لیے دعا کریں، اور جو تعاون جو مدد ہو سکتی ہے وہ امت کے لیے کریں۔ آخری درجہ یہ ہے۔ اول درجہ تو یہ ہے کہ ظالم کا ہاتھ روکیں اور امت کی حفاظت کریں۔ آج اگر مسلمانوں کے اندر کوئی صلاح الدین ایوبی ہوتا تو آج امت کا یہ حال نہ ہوتا۔ ہم کہتے ہیں کہ یا اللہ صلاح الدین ایوبی کو بھیج، تو 1.25 ارب مسلمان کیا بانجھ ہیں؟ کیا سارے نامرد اور ہم بغیرت ہو گئے ہیں کہ ہمارے اندر صلاح الدین ایوبی کیوں نہیں ہے؟ ہم صلاح الدین ایوبی کیوں نہیں بن سکتے؟ اللہ ہمیں توفیق دے، اللہ ہمیں ہمت دے، اللہ ہمارے حکمرانوں کو، ہمارے صاحب اقتدار لوگوں کو، ہماری جو ایسی قیادتیں ہیں جن کے ہاتھ میں طاقت ہے، قوت ہے، اختیارات ہیں اور ہر قسم کے ہتھیار ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے، ان کو غیرت ایمانی دے، ان کو امت کا درد اور غم دے کہ یہ امت مسلمہ کی مدد کریں اور اللہ کے بندوں کے ساتھ رحم اور فضل والا معاملہ کریں، کرم والا معاملہ کریں، امت کے حال پہ بھی اللہ تعالیٰ رحم کرے اور ان کے دلوں میں بھی اللہ تعالیٰ رحم ڈالے۔ امت کے لیے بھی دعا کریں، اپنے لیے بھی دعا کریں، اسم اعظم کو پڑھ کے دعا کریں، ہمیں بھی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے نام کی، اپنے کلام کی برکت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔